بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سب سے التماس ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج جو کہانی میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے۔ زندگی چند دن کی مہمان ہے، لیکن شاید ہمیں اس کا ادراک بالکل نہیں ہے۔ میری کوشش اور خواہش ہے کہ اس ویڈیو کے سبب ہم سب کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور ہر گھر میں سکون عطا فرمائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے تھے۔ وہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا بیت اللہ شریف میں ایک مولوی صاحب روزانہ قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح کیا کرتے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں کسی موقع پر اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور ادب کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا تھا۔ بیان کرتے وقت ان کی آواز لرزنے اور کانپنے لگتی اور الفاظ رک رک کر زبان سے نکلتے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ سب حیران ہوتے کہ آخر ان آیات کی تشریح کے وقت مولوی صاحب پر اتنا خوف کیوں طاری ہو جاتا ہے۔ ہم نے سوچا کیوں نہ ان سے وجہ پوچھی جائے تاکہ ہمیں بھی نصیحت ہو۔ لہٰذا جب وعظ ختم ہوا تو ہم نے ان مولوی صاحب کو چائے کی دعوت دی۔ ہمارے اصرار کرنے پر مولوی صاحب مان گئے۔ ہم حرم شریف سے باہر نکل کر ایک ہوٹل پر چائے پینے بیٹھ گئے۔ حج کے دوران حرم شریف کے آس پاس کے ہوٹل دن رات کھلے رہتے ہیں۔ باتوں باتوں میں ہم نے مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ آپ براہ کرم وضاحت فرما دیں کہ ان آیات کی تشریح کے دوران آپ اتنے غمزدہ کیوں ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے اپنا درد بھرا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ میں کلکتہ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میری پیدائش کے وقت میرے والدین شہر میں رہتے تھے اور میرے والد ایک کارخانے میں ملازم تھے۔ پڑھے لکھے کم تھے لیکن خدا ترس انسان تھے۔ میری عمر ابھی 4 سال تھی۔ مجھے ایک مدرسے میں داخل کرا دیا گیا۔ میرے والدین مجھے دینی تعلیم دلانا چاہتے تھے۔ میں نے 18 سال کی عمر میں عربی سیکھ لی۔ اس دوران میں انگریزی بھی پڑھتا تھا اور والد صاحب کے ایک دوست کے سکول سے میں نے 10ویں کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ میری خواہش افسر بننے کی تھی۔ میرے والد صاحب کو نوکری کے 200 روپے ملتے تھے، جس سے پورا گھر چلتا تھا۔ ان کی کوشش تھی کہ میں بھی اب نوکری کر لوں تاکہ گھر کا خرچ آسانی سے چل سکے، لیکن میرا ارادہ کالج میں داخلہ لینے کا تھا۔ میں نے والد صاحب کی خوشامد کر کے ان کو اس بات کے لیے راضی کر لیا۔ میں نے ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری والدہ بڑی عقل مند اور کفایت شعار خاتون تھیں۔ اپنے فارغ وقت میں وہ موم بتیاں بنا کر کچھ پیسے حاصل کر لیتی، جن سے میری ضروریات پوری ہوتی۔ کالج کی فیس تو والد صاحب دیتے، لیکن میرے فالتو اخراجات کے لیے والدہ خاموشی کے ساتھ مجھے پیسے بھیج دیتی۔ میری تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے والد صاحب اوور ٹائم لگاتے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ میں نے 6 سالہ ڈگری حاصل کر لی۔ ڈگری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کالج کے ماحول نے میری اسلامی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیا۔ وہ میرے لیے نیا ماحول تھا اور میں وہ رنگ لیے بغیر نہ رہ سکا۔ اب کیسا دین اور اس کی باتیں۔ نماز روزہ بھی جاتا رہا۔ میرے خیالات بالکل بدل گئے۔ میرے اچھے نمبروں کی وجہ سے مجھے اسی کالج میں اچھی نوکری مل گئی۔ نوکری کے دوران میری تنخواہ 500 روپے تک پہنچ گئی۔ اب میرے والدین نے میری شادی کی فکر شروع کر دی۔ وہ چاہتے تھے کسی نیک دیندار لڑکی سے میری شادی ہو، لیکن میری خواہش اس کے برعکس تھی۔ میں چاہتا تھا
کہ لڑکی اعلیٰ سوسائٹی کی ہو۔ کچھ اصرار کے بعد والدین مجبور ہو گئے۔ میری بات ماننے کے لیے ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم نے انکار کیا تو یہ اپنی مرضی سے شادی کر لے گا، لہٰذا میں ایک فیشنیبل لڑکی کو گھر میں بیاہ کر لے آیا۔ کچھ دنوں بعد فیکٹری میں حادثے کے سبب میرے والد کی بینائی جاتی رہی اور وہ گھر کے ہو کر رہ گئے۔ میری بیوی کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہ تھی۔ وہ ایک آزاد خیال تیز مزاج عورت تھی۔ اسے خدا کا خوف بالکل نہ تھا۔ اس کی سہیلیوں نے بھی اس کے کان بھر دیے کہ ساس سسر کی خدمت تیرا فرض نہیں بلکہ ساس سسر کو تیری خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ جاہل لڑکیاں ساس سسر کی خدمت کیا کرتی ہیں۔ تم تو پڑھی لکھی اعلیٰ سوسائٹی کی ہو، بس تم اپنے شوہر کی خدمت کیا کرو اور اس کو اپنے قابو میں کر کے رکھو۔ کچھ دن تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت سے نفرت کرتی ہے، تو میں نے کچھ غصہ کیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا جادو میرے دماغ پر چڑھ گیا۔ وہ میرے سامنے میرے ماں باپ کو برا بھلا کہتی، مگر مجھے ذرا بھی احساس نہ ہوتا۔ آئے دن وہ میرے والدین پر الزام لگاتی، لیکن میں اس کو کچھ بھی نہ کہتا۔ والدین نے ایک دن تنگ آ کر مجھے شکایت کی، لیکن میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسی نہیں ہے۔ ایک روز کی بات ہے، والد صاحب کو رات کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ پانی کے لیے اٹھے، نابینا ہونے کی وجہ سے راستے میں پڑے سٹول سے ٹکرا گئے۔ اس پر دودھ کا برتن پڑا ہوا تھا، وہ گر گیا۔ بس پھر کیا تھا، ایک تماشا لگ گیا۔ میری بیوی نے میرے والد کو بہت بری طرح للکارا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چوری کرتے ہو؟ یہ منع کا دودھ رکھا ہوا تھا اور تم چوری سے اس کو پینے آ گئے۔ خبردار، ایسی حرکت دوبارہ کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میری والدہ بھی جاگ رہی تھیں۔ انہوں نے نرم آواز میں کہا، بیٹی ایسا نہیں ہے، یہ تو پانی پینے کے لیے اٹھے تھے، سامنے سٹول تھا، اس سے غلطی سے ٹکرا گئے۔ وہ کہنے لگی، چپ رہ بڑھیا، زیادہ باتیں مت بنا، تمیز ہے تمہیں کہ مجھے پڑھاتی ہو؟ دور رہو اور آئندہ میرے سامنے مت بڑبڑانا، میں جانتی ہوں ان کو چوری کرنے کی عادت ہے۔ وہ بہت غصہ ہوئی اور میں خاموشی سے سب دیکھتا رہا، ایک لفظ نہ بول پایا۔ تھوڑے دن بعد ایک دن میرے ماموں آئے اور میری والدہ اور میرے والد کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بیوی کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ جب اسے آنے پر پتہ لگا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا اور کہنے لگی، شکر ہے بوجھ سر سے اترا، روز روز کی کلکل سے نجات ملی۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے اور بچے کی پیدائش کے دوران میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بس میرے لیے بہت بڑی مصیبت کا سامنا تھا۔ میری زندگی سنسان ہو گئی۔ میرے ایک دوست نے میری شادی ایک غریب گھرانے کی لڑکی سے کرا دی۔ وہ حافظ قرآن تھی اور نماز روزے کی پابند تھی اور کافی فرما بردار تھی۔ میں فکر آخرت سے بے خبر ٹی وی دیکھتا رہتا تو وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتی۔ ایک دن جب وہ اس آیت کو پڑھ رہی تھی جس کی تشریح آپ روزانہ مجھ سے سنتے ہیں، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات گھومنے لگے جو گزر چکے تھے۔ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، ہائے میرے امی ابو، اور یہ کہہ کر بے ہوش ہو گیا۔ اتنے عرصے بعد مجھے والدین یاد آئے۔ ہوش میں آنے کے بعد میں زاروں قطار رونے لگا۔ بیوی کے اصرار پر میں نے اس کو زندگی کا تمام واقعہ سنا دیا۔ وہ تسلیاں دینے لگی۔ مجھے بڑی بے چینی ہوئی، کیسے اپنے والدین کو تلاش کروں۔ میں دوسرے دن ماموں کے گھر گیا تو یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تو کئی ماہ پہلے گھر جانے کے بہانے یہاں سے چلے گئے تھے۔ میں بہت گھبرا گیا کہ اس بڑھاپے میں کہاں در بدر پھر رہے ہوں گے۔ میں ان کی تصویر لے کر نزدیکی تھانے میں گیا اور گمشدگی کی رپورٹ لکھوائی۔ اب میں اسی فکر میں رہتا، کسی طرح میرے والدین مجھے مل جائیں۔ تیسرے روز ایک پولیس والے نے بتایا کہ آپ کے والد سے ملتی جلتی شکل کا ایک بندہ
کسی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ میں دوڑتا ہوا قبرستان پہنچا تو معلوم ہوا وہ میرے چچا تھے۔ میں ان کے قدموں میں گر گیا اور اپنے والدین کے بارے میں دریافت کیا۔ چچا نے نظر اٹھائی اور سامنے والی 2 قبروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ بھائی اکرم، بھابھی زبیدہ، تمہارا لاڈلا افسر تم سے ملنے آیا ہے۔ یہ میرے والدین کا نام تھا۔ میں اوندے منہ ان قبروں پر گر پڑا اور زاروں قطار رونے لگا، لیکن افسوس اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ مولانا صاحب بھی کہانی بیان کرتے کرتے رو پڑے۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے، انسان سے بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جو ساری زندگی کے لیے افسوس کا باعث بنتی ہیں۔ والدین کا مقام بہت بلند ترین ہے، لیکن ہمیں شاید اس مقام کا احساس نہیں۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت ان کی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔